موجودہ زمانے میں غیر مسلموں سے زیادہ شادی بیاہ میں فتنے اور خرافات، غلط رسم و رواج ہم مسلمان کرتے ہیں۔ غیر مسلموں سے زیادہ ہم مسلمان ان سب میں اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں۔ ہم اس وقت غریب، فقیر اور مسکین بن جاتے ہیں جب کبھی ہمیں نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہم ہی میں سے ہوں گے، بلکہ ہیں، کہ جنہیں اسی مسجد اور مدرسے کے تعلق سے مہینے میں 200-500 روپیہ بھی دینا بھاری پڑ جاتا ہے۔ مہینے کا 500 روپیہ دینا بھی بھاری اور مشکل پڑتا ہے، حالانکہ اس 500 روپے سے آپ کا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہونے والا ہے، لیکن اسی شخص کے بیٹے کی یا بیٹی کی اگر شادی آ جائے تو اس میں لاکھوں روپیہ فضول خرچی میں، فالتو کے رسم و رواج میں اور دکھاوے میں خرچ کر دیں گے، اور اس وقت انہیں فقیری کا خدشہ نہیں ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، آج کل ہماری شادیاں بنا ڈھول باجے اور میوزک کے ہوتی نہیں ہیں۔ وہ تو اللہ تعالی بھلا کرے ویڈھن کے کچھ ذمہ داران کا، کہ جنہوں نے ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا کہ وہ شادی جس میں ڈھول باجے اور میوزک نہیں ہوگی اس میں ہم شریک ہوں گے، اور جس میں اس طرح کے فتنے اور خرافات ہوں گے، اس طرح کے حرام چیزوں کا ارتکاب کیا جائے گا، ہم اس شادی میں شرکت نہیں کریں گے۔ اور سننے میں آ رہا ہے کہ الحمدللہ کچھ کمی آئی ہے، اس میں ختم نہیں ہوا ہے لیکن کمی آئی ہے، اللہ کرے پورا ختم ہو جائے گا۔ پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یکون فی امتی قذف ومسخ وخسف، 3 طرح کے بڑے عذاب کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ میری امت میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کچھ لوگوں پر تو پتھروں کی بارش ہوگی، کچھ کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، چہروں کو بدصورت کر دیا جائے گا، بدشکل ہو جائیں گے، اور کچھ کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت پر ایسا وقت آئے گا، میری امت میں سے ایسے کچھ لوگ ہوں گے۔ یہ نہیں کہا کہ غیر مسلموں میں سے ایسے ہوں گے، میری امت میں ہوں گے، یعنی مسلمانوں کی جماعت میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن میں سے بعض کو چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، بگاڑ دیا جائے گا، بعض پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، اور بعض کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، وَمَتَى يَكُونُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کوئی سن اور کوئی تاریخ نہیں بتلایا، سال نہیں بتلایا کہ اتنے سالوں بعد ہوگا۔ چند گناہوں کا تذکرہ کیا کہ جب یہ گناہ سماج میں، معاشرے میں، مسلمانوں کے اندر بھی عام ہو جائیں گے، تب اس قسم کے دردناک عذاب اللہ تعالی کی جانب سے آئے گا۔ وہ گناہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعاصف، جب گانے بجانے کے آلات خوب عام ہو جائیں گے، ڈھول باجے، میوزک، سارنگی اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں لوگ آج کل استعمال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں سب میوزک میں آتی ہیں، معاصف کہا جاتا ہے عربی لفظ میں۔ یہ جب عام ہو جائیں گے، اور وَكَثُرَتِ الْقَيَانِ، وَكَثُرَتِ الْقِيَانِ، ناچنے گانے والوں اور ناچنے گانے والیوں کو کثرت ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری شادیوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک تیسری بات بھی آپ نے فرمایا، وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، شراب پی جائے گی۔ 3 گناہ بتلایا، میوزک عام ہو جائے گی، نمبر 2 ناچنے گانے والوں کی کثرت ہوگی، نمبر 3 شراب کثرت سے پی جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم
ہم مسلمان غیر مسلموں سے اب پیچھے نہیں رہ گئے۔ پیارے ساتھیوں، یہ بہت بڑے بڑے عذاب کے اسباب میں سے ہے جنہیں ہم خوشیوں کے موقع پر انجام دیتے ہیں اور اسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، یا گناہ سمجھتے ہیں تو بڑا ہلکا گناہ سمجھتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ بڑے خطرناک گناہ ہیں، اکبر الکبائر میں سے ہیں، بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ آج کل شادیوں میں غیر مسلموں کی بات نہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک رسم کیا ہے، ماڈرن طریقے کے لوگ جو اپنے ذہنوں کو خود ترقی والا ذہن سمجھتے ہیں، موجودہ سماج اور ماحول کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں، اعلیٰ ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ کیا کرتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر کی ایک رسم ہے۔ شادی تو ابھی کچھ مہینوں کے بعد ہوگی، منگنی ہو گئی ہے، اب وہ ہونے والا دولہا اور ہونے والی دلہن، اب ان دونوں کو ایک ساتھ رہنے کا موقع دیا جائے، ملاقات کا موقع دیا جائے۔ اب اس ملاقات میں کبھی ہو سکتا ہے کہیں ٹورسٹ پیلیس میں گھومنے جائیں، تفریحی مقامات پر، کہیں اور گھومنے جائیں، کہیں اور رات گزاریں۔ اب اس گیٹ ٹوگیدر کی رسم میں، اس ملنے کی رسم میں ایسا ملتے ہیں کہ پورا مل جاتے ہیں۔ وہ ملنا جو شادی کے بعد ہونا چاہیے تھا، وہ شادی سے پہلے ہی ملن ہو جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ یقیناً بدکاری ہے، زناکاری ہے، یہ اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہماری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ حدیث میں ایسے لوگوں کو دیوس کہا گیا ہے کہ جن کے سامنے ہی، جن کی جانکاری میں ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے جائیں اور وہ خاموش رہے، تماشائی بنا رہے، وہ اس کو گناہ نہ سمجھے، برا نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان۔ جب بھی کوئی بھی شخص کسی عورت سے تنہائی میں ملتا ہے تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا بھی ہوتا ہے، وہ تیسرا شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین۔ وہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے کب؟ جب کوئی عورت اور مرد جن کے ملنا آپس میں جائز نہیں ہے، وہ تنہائی میں ملتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آج کل ہماری شادیوں میں ویڈیوگرافی عام ہے۔ بیوی شادی کے بعد جب اپنی سسرال جائے گی اور شوہر پہلی ملاقات میں جب اس کے کمرے میں اپنے پہنچے گا، تب بیوی کے سر کے سامنے اس کا دوپٹہ تھوڑا سا لٹک رہا ہوگا۔ اگر شوہر کو اپنی بیوی کا دیدار کرنا ہے تو وہ گھونگھٹ اٹھانا پڑے گا، تب وہ دیکھ پائے گا۔ لیکن شادی حال میں شوہر کا پتہ نہیں ابھی کہاں ہے، شوہر تو بیچارہ ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس کی بیوی کیسی لگ رہی ہے آج کے دن۔ وہ دوسرا کوئی اجنبی شخص کیمرہ ریکارڈنگ میں زوم کر کے جو مرضی وہ دیکھتا ہے۔ ذرا دوپٹہ ہٹائیے، ابھی ہار نہیں نظر آ رہا ہے، دوپٹہ بھی ہٹنا چاہیے۔ اور وہ ویڈیوگرافی بنے گی، اس ویڈیوگرافی میں اور اس کے بعد میں نہ جانے کون کون اسے دیکھیں گے۔ ہماری غیرت مر چکی ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بے حیائی اور بے شرمی، یہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ تو ہوئی بات ان شادیوں کی جو ہمارے سماج میں ہے، جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ آئیے اب چند مثالیں سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کیسی ہوتی تھی، صحابہ کرام کی شادی کیسی ہوتی تھی۔ ایک مالدار صحابی، مدینہ کے بہت بڑے تاجر، مہاجرین صحابہ کرام میں سے، جو ہجرت کر کے مدینہ جب گئے تو
اگلے دن سے ہی یا 1-2 دن کے بعد سے ہی وہ تجارت شروع کر دیا. کچھ سامان ادھار لیا، بازار میں بیچا، فائدہ ہوا، پھر کچھ سامان لیا اور بیچا. ایسے ایسے وہ ایک اچھے مالدار تاجر بن گئے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ان کی شادی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہی نہیں. اجی نکاح پڑھانے کے لیے بھی انہیں نہیں بلایا. ہماری سوچ ہے کہ فلانے مولوی صاحب آئیں گے، فلانے حضرت جی آئیں گے، فلانے مفتی صاحب آئیں گے، وہی نکاح پڑھائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں، انہیں خبر بھی نہیں کیا، ان کو نکاح پڑھانے کے لیے بھی نہیں بلایا، حتیٰ کہ انہیں دعوت بھی نہیں دی ہے. ملاقات ہوتی ہے راستے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہی ملنے جلنے والے اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ انتہائی درجہ محبت رکھتے تھے. ملاقات ہوئی، دیکھا کہ یہ تو کچھ زردی لگی ہوئی ہے، کپڑے پر کچھ رنگ لگا ہوا ہے. پوچھا عبد الرحمن ابن عوف ما هذه الصفرہ. 2 سوال کیے انہوں نے. کیا خیال ہے، کیا پوچھا ہوگا؟ ہم ہوتے اگر ہمارا کوئی انتہائی قریبی شخص شادی کرے اور وہ شادی میں ہمیں خبر نہ کرے، ہمیں دعوت نہ دے، تو ہم اس سے پہلی ملاقات میں کیا پوچھیں گے؟ مجھے دعوت کیوں نہیں دیا تم نے؟ بڑے بخیل آدمی ہو، بڑے کنجوس آدمی ہو، یہ پوچھیں گے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ تمہیں جہیز کتنا ملا ہے، مال کتنا ملا ہے؟ کیا آپ نے یہ پوچھا کہ مجھے دعوت کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ زردی کس چیز کی ہے، یہ رنگ کیسا لگا ہوا ہے؟ بتلایا گیا کہ میں نے شادی کر لی ہے. فرمایا میں نے شادی کر لی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ جہیز کتنا ملا ہے، لینے والی بات نہیں پوچھا، دینے والی بات پوچھا، کتنا دیا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کم سقط الیہا، تم نے انہیں اپنی بیوی کو کتنا مہر دیا ہے. ہم کسی سے شادی کے بعد ملیں گے تو کیا ملا ہے جی، کون سی گاڑی ملی ہے، ہم مال پوچھیں گے کیا مال ملا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تم نے دیا کیا ہے. پوچھا تم نے دیا کیا ہے، مہر میں کیا دیا ہے. جواب ملا کہ سونے کی ایک گٹھلی دی ہے، سونے کا ایک دانہ دیا ہے. ڈلی جیسے گولی ڈلی گول دانہ ہوتا ہے، ایسے ہی سونے کا ایک ٹکڑا دیا ہے انہیں. اس کے بعد آپ نے ایک اور بات پوچھی، ایک مشورہ دیا آپ نے، ولو بشاۃ. دھیان رہے یہ مدینہ کے سب سے مالدار صحابی تھے، اور اس مالدار صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ تم ولیمہ کرو، چاہے بھلے ہی ایک بکری سے ہی کیوں نہ. یہ کیوں نہیں کہا کہ ایک اونٹ کا ہی کیوں نہ ہو، فرمایا کہ ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرو لیکن ولیمہ کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے صحابہ کی شادیاں تھی جو بالکل سادگی سے منائی جاتی تھی. شادیاں ان کی شادی سادی ہوتی تھی، سادگی سے منائی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی جو کہ خواہش ظاہر کیا کسی عورت سے نکاح کے لیے، پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی چھوٹا سے چھوٹا مال بھی، چھوٹا سے چھوٹا ایسا سامان نہیں ہے جو میں اپنی بیوی ہونے والی بیوی کو بطور مہر دے سکوں. اجی پھر نکاح کیسے ہوگا؟ پوچھا کچھ صورتیں یاد ہیں؟
सूरतें कुछ बतलाए कि हाँ ये सूरतें हमें याद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सूरतों पर ही उन सहाबी का निकाह पढ़ा दिया कि जाओ तुम्हारी महर क्या होगी कि यही सूरतें जो तुम्हें याद है यही तुम अपने होने वाली बीवी को याद करा दोगे, यही तुम्हारी महर हो जाएगी। क्या इससे कीमती महर कोई दे सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी शादियां कैसी की हैं? सफर से वापसी के मौका पर, किसी गज़वे से वापसी के मौका पर सफिया रज़ी अल्लाहु अन्हा जो उस वक्त उस सफर में लौंडी की हैसियत से थी, कैदी की हैसियत से थी, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे निकाह करते हैं, उनसे शादी करते हैं। कहां पर? अभी कल ही या परसों ही या हो सकता है उसी दिन ही गज़वे में उन्हें कैदी बनाकर लाए वो सहाबा किराम और उसी दिन ही उनसे निकाह करते हैं। निकाह में महर क्या है? उन्हें आजाद कर दिया और यही आजाद करना ही निकाह का महर है, यही उनकी महर है। और वलीमा कैसा किया? सफर में थे, सहाबा किराम को आवाज दिया, कहा कि जिसके पास जो कुछ भी है लेके आ जाओ। अब कोई सत्तू लेके आ रहा है, कोई घी लेके आ रहा, कोई पनीर लेके आ रहा, कोई रोटी लेके आ रहा है, कोई खजूर लेके आ रहा है, जिसके पास जो कुछ भी है सब इकट्ठा कर दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बाद उसका सबको मिलाकर एक हलवा तैयार किया गया और वो हलवा फिर सारे सहाबा किराम ने मिलकर के खा लिया। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी बीवी सफिया रज़ी अल्लाहु अन्हा से शादी की थी उसी शादी का वलीमा हो गया। उन लोगों को इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई जो उस सफर में मौजूद नहीं थे कि आप सफर से वापसी में जब मदीना पहुंचे हैं तो वहां बहुत सारी औरतें अपने घरों में होंगी और कुछ सहाबा किराम जो इस सफर में नहीं आ सकते थे वो अपने उस घरों में अपने उस शहर में मौजूद होंगे। अब उनका क्या होगा? तो अब फिर से मदीना पहुंचने के बाद एक और वलीमा किया जाएगा ना। उन सहाबा किराम को कोई तकलीफ नहीं थी कि मुझे आपने वलीमा नहीं खिलाया। लेकिन आजकल एक बार वलीमा, अगर लड़का वाले दो जगह रहते हैं, आबाई वतन कोई और है और कारोबार रहन सहन फिलहाल कहीं और है। आबाई वतन में भी उनके खानदान घराने वाले रहते हैं और उनका घर बार कहीं और जगह पर है। तो अब आजकल पैसे वाले क्या हैं? पैसा दिया है ना अल्लाह ने, एक बार वलीमा जहां शादी किए अपने आबाई वतन में वहां करेंगे, वहां से फिर वापस जब अपने उस जगह पर आएंगे जहां रह गए हैं उधर एक बार फिर से वलीमा करेंगे, इसलिए कि लोगों को तकलीफ हो जाएगी, लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन उन सहाबा किराम का मिजाज था कि वो नाराज नहीं हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा से निकाह किया, शादी हुई। सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बीवी की शादी में जैसा वलीमा किया वैसा वलीमा और किसी बीवी की शादी में नहीं किया। यानी ये सबसे हाई फाई वलीमा था। वो वलीमा कैसा था? क्या उसमें पका? 400 दिरहम बतौर महर दिया और वलीमा में एक बकरा ज़बह हुआ। ऐसा वलीमा आपने अपनी किसी बीवी की शादी में नहीं किया, क्योंकि उस वक्त दिखावा नहीं था, उस वक्त रियाकारी नहीं थी, उस वक्त ये बात नहीं थी कि फलाने इतने हाई फाई आदमी आएंगे, फलाने नेताजी आएंगे, अजी उनके हिसाब से अगर हमारा दस्तरखान नहीं रहेगा तो वो तो नाराज हो जाएंगे, उनको तो खुश करना है ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज था और ना ही सहाबे किराम का मिजाज था। आज वलीमा करने वाला जो है उसकी भी सोच बिगड़ गई है और जो वलीमा की दावत खाने वाले लोग हैं उनकी भी सोच बिगड़ गई है। इसलिए अब जो वलीमा करवा रहा है वो भी मजबूर होता है
کہ اتنے سینکڑوں لوگ ناراض ہوں گے، کیا تانا دیں گے؟ پیارے ساتھیوں، کہیں نہ کہیں تو ہمیں انہیں ناراض کرنا پڑے گا۔ لوگ تانے دیں گے آپ کو کہ یہ بڑا بخیل آدمی ہے، بڑا کنجوس آدمی ہے، پیسے بچا رہا ہے، ارے یہ جہیز کا مال جو نہیں لیا ہے نا، یہ اندر اندر لاکھوں روپیہ ضرور اینٹھا ہوگا۔ آپ کو تانے سننے پڑیں گے اور یہ سب برداشت کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ رسم و رواج ٹوٹیں گے اور ہماری شادیاں سادگی سے ہو پائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو ان اچھی بھلی باتوں کی توفیق دے۔ پیارے ساتھیوں، آخر میں اب چند باتیں اور میں بتلاؤں کہ آپ وراثت دیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وراثت دیں، جہیز نہ دیں۔ آپ جہیز میں وراثت کے بالمقابل 10 گنا زیادہ جہیز دے دیں، وہ آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے۔ وراثت میں جو بھی حصہ آپ کی بہن کا آ رہا ہے، وہ وراثت میں حصہ ضرور دیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ والدین جو اپنی بیٹوں کے تعلق سے خوف زدہ ہوں کہ یہ بیٹے اب میری بیٹیوں کو وراثت نہیں دیں گے، ایسے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے جیتے جی اپنی بیٹیوں کا حصہ ان کے نام کر دیں۔ وراثت تو ویسے وفات کے بعد تقسیم ہوتی ہے، لیکن آج کل سماج ایسا بگڑا ہوا ہے، ہر فرد ایسا غاصب بن چکا ہے کہ وہ والدین کی وفات کے بعد اپنی ہی بہنوں کا حصہ وہ دینا گوارا نہیں کرتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اگر ایسا خدشہ ہو، اپنے بیٹوں کے تعلق سے ایسی خوف انہیں ہو کہ وہ ان کی بیٹیوں کا حصہ غصب کر لیں گے، تو وہ اپنی بیٹیوں کا حصہ اپنے جیتے جی ہی ان کے نام کر دیں، تاکہ بیٹوں کے لیے یہ ممکن ہی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رحم الراحمین ہم سبھی کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق دے۔ شادی بیاہ میں اور دیگر معاملات میں جو بھی غلط رسم و رواج پائے جا رہے ہیں، اللہ ان تمام سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہم میں سے جو بھی شخص بیمار ہو، اے اللہ اسے شفا عطا فرما۔ ہمارے ہی جاننے والوں میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے، الگ الگ بیماریاں کسی الگ الگ قسم کی لوگوں کو لگی ہوں گی۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعائیں ہم کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے سکے، شفا دے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب بھی کوئی شخص کسی اور کے لیے غیر موجودگی میں اس کی دعائیں کرتا ہے، تو فرشتے بھی کہتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلِ، تمہارے لیے بھی اسی طرح کی بات ہو۔ ہم کسی اور کی صحت و تندرستی کے لیے دعائیں کریں گے اور فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے کہ اے اللہ اس کو بھی صحت و تندرستی دے۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، ہم سب کو چاہیے ہم اپنے ہی ملنے والوں اور جاننے والوں کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔